السلام علیکم، میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کا بٹن دبا کے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ کیسا لگا۔ سب سے پہلے بات کریں گے علی مین گنڈا پور کی۔ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں یہ شخص پچھلے 2-3 دنوں سے۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جو سیکیورٹی کے اوپر مذاکرات ہیں وہ میں خود کروں گا۔ اس کے اوپر خواجہ آصف نے کہا کہ یہ وفاق کے اوپر حملہ ہے، اور وفاق پر حملہ بیسکلی ظاہر سی بات ہے غداری کے مترادف ہیں یہ باتیں، لیکن کیا ایک صوبہ وہ کسی ملک کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے؟ اب میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ظاہر سی بات ہے میں نے علی مین گنڈا پور کے اوپر 2-3 دن سے بہت زیادہ اس کے اوپر میں نے تنقید کی ہے۔ تو صوبے جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ، ایون ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ، جاپان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، باقی ملکوں کے ساتھ بیسکلی معاہدے کرتے ہیں، اور وہ معیشت کے اوپر بھی ہوتے ہیں، پروجیکٹس کے اوپر سے بھی ہوتے ہیں، اور لون کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ تو صوبے ایز این انڈیپینڈنٹ بھی جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ۔ تو سیکیورٹی کے اوپر بھی ایک صوبہ مذاکرات کر سکتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ۔ آئی تھنک اس کے اوپر کیا کنسرن ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اس کے اوپر، ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، کیونکہ علی مین گنڈا پور کیونکہ اس وقت جو ہے وہ گرم پانیوں کے اندر ہیں، تو ان کی ہر بات جو ہے وہ ہمیں اب چبھے گی بھی، اور وہ غداری کی طرح ہی نظر آئے گی اگر اس نے اپنے اندر جو ہے نا وہ نرمی والا رویہ نہ رکھا۔ کل علی مین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نرم جو ہے وہ گفتگو کروں، اپنے لہجے کے اندر نرمی لے کر آؤں، تو چلو میں لے آتا ہوں۔ مطلب آنے والے وقتوں کے اندر لگ یہی رہا ہے کہ علی مین گنڈا پور کی طرف سے آپ کو اس طرح کی جو طوفان بدتمیزی ہے یا جہالت سے بری میں کہوں گا گفتگو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ سربراہ ہے ایک صوبے کا، اور اہم ترین صوبہ ہے ہمارا، اس کا سربراہ ہے، تو میرے خیال سے ہم توقع یہ کریں گے کہ اس کے لہجے کے اندر نرمی ہی رہے، نرمی سے زیادہ جو ہے وہ سینسیبل جو ہے نا سنجیدگی وہ ہمیں نظر آئے، تو وہ نظر آ نہیں سکتی۔ 2 ڈرنک لگانے کے بعد میرے خیال سے آپ جو ہے وہ سنجیدہ رہتے نہیں ہیں۔ میری اپنی زمشن ہے، اگر آپ کو یہ اوفینسو لگے تو آپ اس کو حفظ کر دیے گا اپنی جو سماعت میں سے۔ آج کل پارلیمنٹ میں یہی ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ شیر افضل مروت نے ابو الحسنات کو ابو الخبائث کہا، اس کے بعد انہوں نے ایکسپنج کر دیا، ایکسپنج کرنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب خبیث کہہ دیں۔ مطلب ایک جج کو ایک پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ابو الخبائث کہہ رہا ہے، مطلب خباثت والے لوگوں کا باپ کہہ رہا ہے، خبیث کہہ رہا ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ مطلب آپ لوگ کیوں حکومت کے ریٹ کو چیلنج پر چیلنج کیے جا رہے ہیں؟ ان کا یہ مقصد نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر انارکی جو ہے وہ پیدا کی جائے، اور حکومت بہت زیادہ محتاط انداز کے ساتھ، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ مریم نواز ہوں یا شہباز شریف ہوں، وہ رسپونڈ اس لیے نہیں کر رہے ان لوگوں کی بکواسیات کے اوپر یا ان لوگوں کی اس طرح کی بیہودہ گفتگو کے اوپر، تاکہ انارکی کا ماحول پیدا نہ ہو۔ اگر ظاہر سی بات ہے اگر دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے مقاصد ہیں ان کا، ملک کے اندر افراتفری پھیلانا یا ملک کے اندر ایک انارکی کی فضا قائم کرنا، سول وار کی طرف پاکستان کو لے کے جانا، جو یہ بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن سلام ہے ہماری عدالتوں کو بھی، کیا کر رہی ہیں عدالتیں آئی ڈونٹ نو۔ اگر اس طرح کی گفتگو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے، اب سزائیں دیں، جیلوں میں ڈالیں، ان کو عمر قید کی سزائیں دیں۔ ایک بڑے عرصے سے ایک شخص عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس اس کے اوپر لٹک رہا ہے، توشہ خانہ 2 جو ہے اس کا کیس بھی لٹک رہا ہے۔ فیصلے کریں، 9 مئی کے فیصلے ہیں، جلدی فیصلے کر کے نپٹائیں تاکہ قوم جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹین میں آئے۔ تو یہ چیزیں عدالتوں کو کرنے والی ہیں، عدالتیں آگے آئیں، ہمت پکڑیں اور فیصلے کریں، تاکہ جیسے ایک پیر صاحب ہیں، پیر ناصر صاحب، میرے خیال سے ان کی میں گفتگو سن رہا تھا کہ ستمبر میں بڑا ظلم ہوگا اور اکتوبر میں بھی بڑا ظلم ہوگا، اور اکتوبر نومبر میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اونچی اڑان جو ہے نا وہ بھرنا شروع ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ ان 2 ماہ کے اندر کافی اچھے خوبصورت فیصلے ہمیں عدالتوں کی طرف سے دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ جو سچویشن پاکستان کے اندر ایک انارکی کی فضا قائم کی گئی ہے، قائم ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے ہم باہر نکلیں گے۔ دیکھیں، میں کے پی کے لوگوں سے صرف ایک چیز ریکویسٹ کروں گا کہ کرپشن کی جو بےتاج بادشاہ ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، انہوں نے دواؤں کے اندر جس طرح سے کرپشن کی ہے، 3 ارب کی کرپشن تو ابھی سامنے آ گئی ہے، ایک کیس سامنے آیا علی مین گنڈا پور کے حوالے سے۔ پٹھان بھائی، بلوچ بھائی، سندھی بھائی، پنجابی بھائی، سرائکی، آپ کے کشمیری، آپ کے گلگتی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب مل کے جو ہے ایک پاکستان بنتا ہے۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، اور لاہور میں ڈیلی کتنے پشتون ہیں جن کی دکانوں سے جو ہے نا پالا پڑتا ہے، ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں وہ لوگ، ہوٹل چلا رہے ہیں پنجاب کے اندر، دکانیں چلا رہے ہیں یہاں پر، مختلف کاروبار کے اندر یہاں پر وہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔
کوئی کاروبار بھی اٹھائیں اس کے اندر آپ کو پٹھان بھائی ہمارا ضرور ملے گا وہ پنجاب کے اندر, اور ہم ان کو اتنی عزت فراہم کرتے ہیں جتنی وہ ہمیں عزت دیتے ہیں. ہم KPK چلے جائیں, ہماری بہت عزت افزائی ہوتی ہے, بہت مہمان نوازی دکھائی جاتی ہے. سندھ چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, کشمیر چلے جائیں, ہم سارے ایک دوسرے جو ہیں ایک دوسرے کی قوموں کو بہت زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کی عزت احترام کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیاستدان تو رات کو بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور دن میں یہ لوگ بیسکلی قومیتوں کے اندر جو ہے وہ نفرتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. آپ پٹھان ہیں, آپ پنجابی ہیں, آپ سندھی ہیں, آپ بلوچ ہیں, آپ کی گفتگو کے اندر یہ جو یکجہتی ہے نا ایک دوسری قوموں کے لیے, یہ ہمیشہ نظر آنی چاہیے. سیاستدان کی باتوں کے اندر آنا نہیں چاہیے آپ کو کبھی بھی. اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگوں سے بحیثیت پاکستانی کہ جو شخص بھی آپ کو زبان کی بنیاد کے اوپر نفرت کی بات کرے اور زبان کو بنیاد بنا کر یا صوبے کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی گفتگو کرے, اس کو تو آپ کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیں. چاہے آپ اس پارٹی کو پچھلے 10 سال سے پسند کر رہے ہوں, 20 سال سے پسند کر رہے ہوں, لیکن جو شخص صوبے کو اور زبان کو دین کو بنا کے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے یا فرقے کو جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے, کیٹیگوریکلی اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اس کا جو آپ بائیکاٹ کریں. نہیں کرتے تو یہ آپ آنے والی نسلوں کا نقصان کریں گے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میرا یا کسی اور کا نقصان نہیں کریں گے, آپ اپنی ذات کا, اپنی اولادوں کا, اپنے خاندان کا نقصان کریں گے. یہ سمجھنے کے لیے میرے خیال سے میں ایک سمپل ورڈز جو میں ادا کرتا ہوں اپنے ویلاگ کے اندر, یہ اس کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں. اینیو باقی جو ایک امپورٹنٹ جو بات ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے ہے. دیکھیں پیٹرول میں 12 روپے کمی کا اعلان جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے متوقع ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کم از کم 40 سے 50 روپے جو ہے اس میں کمی کرنی چاہیے, کیونکہ 2021 کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً ایک سب سے بڑا ریکارڈ کمی جو ہے ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. $68 فی بیرل کا جو ہے وہ عالمی منڈی میں تیل ہو چکا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ریلیف دیں, 40 سے 50 روپے کا ریلیف دیں تاکہ ہم اس میں فائدہ اٹھا سکیں. ظاہر سی بات ہے بہت ساری بچت آپ کر سکتے ہیں, لیکن خدا کے لیے پیٹرول پہ جو ہے نا وہ قیمت کم کر کے آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ کر دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ سے کوئی فرق محسوس نہ ہو آپ کی آمدنی کے اندر کہ آپ کو پیٹرول میں ریلیف مل گیا لیکن آپ نے وہ سارا کچھ آپ نے بجلی کے بلوں میں ڈال دیا. ایک بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا, وہ ہے اسمگلنگ کا, اور جس کے اوپر جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور بڑے اقدامات کیے ہیں. پشاور میں جس طریقے سے ڈالر کی اسمگلنگ ہوتی تھی اس کو روکا گیا. آج اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال سے ڈالر جو ہے وہ 270 روپے پہ کھڑا ہے. تو ہمیں اس طرح کے اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور عاصم منیر صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی بات کی ہے اور سیریس ہیں, ایکشنز لے رہے ہیں اس کے اوپر. ایک رپورٹ کے مطابق $1 ارب کی پاکستان کے اندر سالانہ پیٹرول کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے, 10 ملین لیٹر جو ہے وہ روزانہ کی اسمگلنگ ہوتی ہے, اس سے پاکستان کو $1 ارب کا نقصان ہوتا ہے. سالانہ $1 ارب مطلب 272 ارب روپے کا جو ہے نا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ $1 ارب چھوٹی رقم نہیں ہوتی. ہم $7 ارب کے لیے IMF کے ترلے منتیں کر رہے ہیں. $1 ارب صرف پیٹرول کی اسمگلنگ جو ہے نا اب روک کے بچا سکتے ہیں. باقی گندم ہے, چینی ہے, اور بہت سارے آئٹمز ایسے ہیں, آپ ان کی بھی اسمگلنگ روک کے آپ $7-8 ارب تو بچا سکتے ہیں. اس کا مطلب کسٹمز کے اوپر جو آپ کی اتنی زیادہ جو ہے نا لوٹ مار ہے, FBR کے اندر ہے, بہت ساری چیزیں. 1500 ارب آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ FBR کے اندر کرپشن ہوتی ہے. 272 ارب یہ ہو گئے. 2-4 آپ اور زیادہ کموڈیٹیز اٹھائیں گے تو میرے خیال سے 100 ارب جو ہے 1000-1500 ارب یہ بن جائے گا. تو تقریباً $8-10 ارب میں بہت کیلکولیٹڈ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. ہم $7 ارب کا معاہدہ کر رہے ہیں IMF سے. 7-8 ارب آپ اسمگلنگ روک کے پاکستان کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آئی تھنک ہمیں اس کے اوپر بڑا سیریس ایکشن لینا چاہیے. صرف زبانی کلامی یہ چیزیں نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور یہی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ گفتگو اس کے بعد کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نشتن جو ہے نا برخاستن, گفتن نشتن برخاستن, ایک بڑا جملہ ہے. یہی ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اور آج خیر ہم تو آپ کو صرف خبر دے سکتے ہیں, ہمارا کام صرف اس میڈیم کے تھرو آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے. باقی جب الیکشن آئیں گے تو پھر آپ کو اگر میری باتیں یاد آئیں گی تو آپ کام کر لیجیے گا. جو اچھا کام کرے گورنمنٹ آپ اس کو سپورٹ کریں اگر آپ جس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں خان کی رہائی کے حوالے سے سارے بات یہی کر رہے ہیں. بیرسٹر سیف نے بھی کہا کہ ہم خان کی جو رہائی ہے وہ ہماری ضد ہے. خان کی رہائی کے اوپر میں صرف ایک بات کروں گا کہ خان کی رہائی تو بہت مشکل ہے. خان ہمیں رہا ہوتا نظر نہیں آ رہا, باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بٹ خان ایسے رہا نہیں ہوگا. خان اپنی سزاؤں کو بھگت کے ہی رہا ہو سکتا ہے میرے خیال سے, اور کوئی اس وقت خان کی رہائی کا سبب ہے نہیں. یہ جتنے بھی
لوگ اس وقت باہر بیٹھ کے بڑکے مار رہے ہیں, چاہے وہ نام نہاد صحافی ہوں یا جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا پارٹی کے جو لوگ ہیں, ان کو میں صرف ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے نا خان صرف اپنی سزاؤں کو کاٹ کے تبھی باہر آ سکتا ہے, اور کوئی چانس نہیں ہے. عمران خان نے بہت کوشش کر لی پچھلے 1-1.5 سال سے, وہ منتیں ترلے کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے, کوئی اس کو خاطر خواہ وہاں سے جواب نہیں مل رہا, تو آگے بھی اس کو جواب نہیں ملے گا. گناہ اتنے سنگین ہو چکے ہیں ان بھائی صاحب کے, تو مجھے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ندامت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, نہ ہی معافی ہے. معافی تو خیر عمران خان نے بہت مانگی ہے, اور پوری جماعت ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہے کہ رات کو بڑک مارتی ہے, صبح جو ہے نا وہ پاؤں میں جا کے گر جاتی ہے. یہ اس جماعت کا وتیرہ ہے. اینی ہاؤ, یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, جو بیانات آج ہیں ان کے اوپر ہم خبروں کو کور کرتے جا رہے ہیں. اینڈ میں ایک بہت اہم خبر ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا, وہ آپ نے اینڈ تک یہ ولاگ دیکھنا ہے, تاکہ آپ کو میں جو مین میرا آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اہم ترین خبر جو ہے وہ میری اس ولاگ کے اینڈ کے اندر ہوگی. ایک سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے پارلیمنٹرین کی طرف سے, شاہنزا کر کے نام ہے, شاہانہ کر کے نام ہے, میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ آپ کی کال کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. جو پارلیمنٹیرینز گرفتار ہوئے تھے اس رات کو, انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ آپ کی کسی اسپیکر کو یا سینٹ کے چیئرمین کو کہا کہ آپ کی کال سے کوئی بھی جو ہے نا ہمارا رہا نہیں ہو رہا پارلیمنٹیرین. لیکن بائیڈن کی ایک کال سے جو ہے وہ ابھی نندن رہا ہو گیا تھا. یہ پی ٹی آئی کی ایم این اے نے یہ بات کی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے کیسے راز کھل رہے ہیں کہ ابھی نندن جو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر دیا گیا تھا. بہادر وزیر اعظم نے جو ابھی نندن کو جو ہے وہ رہا کر دیا تھا, وہ بائیڈن کی ایک کال تھی. اور بائیڈن کی ایک کال پر جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ لیٹ گئے تھے اور بھاگے پارلیمنٹ میں پہنچے تھے, اسی پارلیمنٹ میں جس میں کئی عرصے سے وہ آ نہیں رہے تھے. اور آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم ابھی نندن کو رہا کرتے ہیں. تو فرما برداری کریں گے جی, کیوں نہیں کریں گے. ان کے پتا شریف جو ہوئے جو بائیڈن, تو پتا شریف کی بات تو ماننی تھی عمران خان نے. ولاگ کے آخر میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک بڑی اہم ترین خبر ہے, وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ ایک المواسی کیمپ ہے, وہاں پر جو ہے وہ اسرائیل کی بمباری جو ہے وہاں پر کی گئی ہے. کیمپ جو ہیں وہ سیف زونز ہوتے ہیں. کیمپ لگائے اس لیے جاتے ہیں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں جنگ سے, جو لوگ اپنے گھروں کو گھر باہر کو چھوڑ کر جو نکلتے ہیں, ان کو ان کیمپس میں رکھا جاتا ہے. اور وہاں پر جو مختلف تنظیمیں ہیں, اقوام متحدہ ہے یا یونیسیف ہے یا بہت عرب تنظیمیں ہیں, وہ وہاں پہ ان کو کھانا, شیلٹر, فوڈ سارا کچھ جو ہے پرووائڈ کرتی ہے. اس کیمپ کے اوپر جو بمباری کی گئی ہے اس میں 40 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بات صرف اتنی نہیں ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ شدید طاقتور جو ہتھیار ہیں, امریکن کچھ بامز ہیں, وہ وہاں پر استعمال کیے گئے, جس میں بچے, بوڑھے, خواتین, اس میں انہوں نے شہادت نوش فرمائی ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ 30 سے 40 فٹ وہاں پہ گہرے جو گھڑے پڑ گئے, اور کہتے ہیں جو باقیات تھیں, جو ہڈیاں تھیں, جو ان کے جسم تھے, وہ تک پگھل گئے. اس طاقتور ہتھیار کا جو ہے وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. مواسی کیمپ, اور پاکستانی وزارت جو خارجہ ہے انہوں نے شدید ترین الفاظ کے اندر اس کی مذمت کی ہے. مذمت کر دی, چلیں ٹھیک ہے, اچھا ہے, مذمت تو بنتی تھی. لیکن میں اب یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان, میں شروع میں نا بائیک آؤٹ کرنے والوں کو بڑا گندا کرتا تھا کہ تم لوگ جو نا یہ زبانی کلامی بائیک آؤٹ کر رہے ہو, تم لوگوں کے بائیک آؤٹ میں دم نہیں ہے, اور اس بائیک آؤٹ سے وہ تم ان کو کچھ کر بھی نہیں سکتے. ان کو تم 1% نہیں 0.001% بھی جو ہے نا آپ ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, یا آپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس بائیک آؤٹ سے. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, ان کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت ہر ریسٹورنٹ میں, ہر دکان میں پیپسی, کوکا کولا, لیز, جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جو یہودی کمپنیوں کے پروڈکٹس ہم کہتے ہیں, وہ وافر مقدار میں اس وقت جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں. اور لوگوں نے اب باقاعدہ طور پر ان کو پینا بھی شروع کر دیا ہے, کیونکہ جو کولا نیکسٹ تھی یا جو گورمے تھی, وہ ٹیسٹ میں شروع میں ہی کہتا تھا کہ ان کا وہ ٹیسٹ اتنا برا ہے, اور ان کی پرائسز اس پیپسی اور کوک جو ایک ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہے اس سے کہیں زیادہ ہے, یہ کام دیر تک چلنے والا نہیں ہے. تو وہی ہوا جو میں نے کہا, دوبارہ سے اب تمام ریسٹورنٹس کے اوپر, اور عوام نے بھی وہ پینا شروع کر دیا ہے. میکڈونلڈس پہ جا کے دیکھیں رش ہے, KFC پہ جا کے دیکھیں رش ہے. تو یہ ہماری اس وقت سچویشن ہے. ہم ایسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو طریقہ کار کرنے والے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں. جو ہمیں سب سے آسان طریقہ کار لگتا ہے کہ ہم پوسٹ کے اوپر بائیک آؤٹ لکھ دیں, یا اپنی پروفائل پکچر جو ہے اس کے اوپر فلسطین لگا دیں, تو ہم یہ کر سکتے ہیں. بیسکلی ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں. تو لیکن یہ جو اس وقت جو اٹیک کیا گیا ہے, اس کے اوپر ہم جتنا زیادہ احتجاج کر سکتے ہیں, جتنا زیادہ اس کو ہر فورم کے اوپر اٹھا سکتے ہیں, گندا کر سکتے ہیں,
اس پلیٹ فارم کے ذریعے گندا کر سکتے ہیں. یوٹیوب، فیس بک، جہاں جہاں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس خبر کو آپ یوز کریں. اور یہ دہشت گردی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ جب جنگوں میں جاؤ تو درختوں تک کو بھی نہ کاٹو. انسان تو دور کی بات، درخت کو جو ہے نقصان پہنچانا جو ہے اس کی ممانعت ہے اسلام کے اندر. تو یہ ایک ایسے کیمپ جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، جہاں وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ اس کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر آپ نے جو ہے وہ خطرناک ترین ہتھیار استعمال کیے ہیں، اور ایسے ہتھیار استعمال کیے ہیں کہ ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں، وہ تک پگھل گئیں. تو یہ سب فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. اسرائیل کو جو ہے نا ایک جواز فراہم کیا جا رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب اسرائیل کے ساتھ جب ہوگی نا، وہ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. میرے رب کا وعدہ ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہوا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا. تو جب وہ ہوگا نا تو یقین کریں اسرائیل کے حق میں کوئی ایک شخص بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا جو اس وقت وہ یہ کر رہا ہے. میں تو آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.